حالیہ دور کے اندر ہر والدین پریشان ہے کہ اس کی اولاد اس کے ہاتھوں سے کیوں نکل گئی ہے اور ان کے بچے کیوں بگڑ گئے ہیں، ان کی اولاد ان کے کہنے سے کیوں دور ہو گئی ہے۔ اب ہر ایک اس وجہ سے پریشان ہے، جبکہ دوسری طرف ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ اس کا بچہ نیک صالح ہو اور اس کا بچہ والدین کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہو، اس کی اچھی تربیت ہو، اس کی اچھی تعلیم ہو۔ پر ہوتا الٹا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ان سب کی وجوہات ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ میاں اور بیوی کے آپس کے اختلافات۔ جب یہ ایک جوڑا مکمل ہے، یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور یہ ایک ادارہ ہے، اب یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں ہی اختلاف ہیں، ناراضگیاں ہیں، ناچائکیاں ہیں، اور ان کو دیکھ کر ان کے بچے ان سے قریب نہیں ہوتے، دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو جائے پناہ درکار ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کے پناہ میں کسی سے جائے پناہ لیں اور ان کے آغوش میں جو ہے ٹھنڈک حاصل کریں، قرب حاصل کریں۔ اب جب والدین دونوں آپس میں ان کے اندر قرب نہیں ہے تو بچے کبھی اس طرف لپکیں گے، کبھی اس طرف لپکیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ بچے والدین سے تھوڑے دور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ والدین کے آپس میں بھی اختلافات ہوں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، ناچائکیاں ہوتی ہیں، پر ان کا اثر ان کے بچوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، بچوں کے سامنے اس طرح کے حالات نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو آتا ہے بچوں کے ساتھ بد اخلاقی، بچوں کے ساتھ غصہ کرنا، اپنے لہجے کو نرم بجانے کے بجائے اس کو غصہ کرنا، بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ چیزیں بچوں کو والدین سے دور کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جب دیکھیں گے ایک والد آتا ہے اور وہ بچوں کو ڈانٹتا ہے، غصہ کرتا ہے کسی چیز پر، تو اس سے یہ ہوا کہ بچے اس سے دور ہو جائیں گے۔ اب وہ شہر سے چیزیں بھی لائے گا تو بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرا ابو گھر آیا ہے اور میرے لیے کوئی چیز لایا ہے، یہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے بچے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور پیار محبت سے اسے سمجھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو غصہ کریں، اس کو ڈانٹنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے بچوں کی روٹین بنانا، جسے ہم نظام الاوقات کہتے ہیں۔ جیسے شریعت نے نماز 5 فرض کی ہیں مگر اس کا ٹائم الگ کیا ہے، تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ نماز عبادت کے لیے جو ہے ہمارے پر فرض ہے۔ اب ایک ہی وقت میں یہ عبادت کرواتے، آدھا گھنٹہ ایک دن میں کرے، باقی پورا دن آدمی انسان فارغ ہو، پر اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹائم جو ہے وہ بنائے ہیں۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ صبح اٹھنا ہے، اس کے بعد اسکول جانا ہے، اور اس کے بعد مدرسہ قرآن پاک کے لیے جانا ہے، اس کے بعد کھیل کود کا ٹائم ہے، پھر جو ہے ٹیوشن کا ٹائم ہے، اور اس کے ساتھ بچوں کو اپنے ساتھ قریب کریں، ان کے حالات سنیں، ان کو پیار دیں کہ وہ اپنی ہر بات آپ سے شیئر کر سکیں، اور ان کو گھومنے پھرنے کے لیے کبھی باہر لے جائیں، اس سے یہ بچے آپ کے قریب ہوں گے۔ 3 چیزیں یہ ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ بری صحبت۔ اب فارغ اوقات میں بچے کس کی صحبت میں رہتے ہیں؟ اچھی صحبت کی مثال خوشبو کی طرح ہے کہ بندہ خوشبو کے پاس بیٹھتا ہے تو اس سے بھی مہک حاصل کرتا ہے، اور بری دوستی، بری سنگت، بری صحبت جو ہے وہ ایک دھوئیں کی طرح ہے، تو یہ انسان کو ہی ضائع کر دیتی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کسی خراب صحبت میں آ جاتا ہے، ان بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، جو گالم گلوچ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کے اندر چوری کی عادت ہے، یا ان کے اندر جھوٹ کی عادت ہے، تو اس طرح کی جو عادت ہیں یہ بچے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے باہر اڑوس پڑوس میں کسی میدان میں کھیل کود میں کسی ایسے بچے کے ساتھ ہیں جو خود جو ہے ان کی صحبت اچھی نہیں ہے، اگر آپ نے نظر نہیں کی تو بچہ دھیرے دھیرے ان عادتوں کا شکار ہوگا، اور بعد میں پریشانی ہوگی جب کہ بچہ بالکل تربیت سے اور والدین کے کہنے سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 5ویں نمبر پہ اس کے وقت پہ شادی نہ ہو۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اسے شادی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانی خواہشات ہر انسان کے اندر رکھی ہے، ہر نر اور مادے کے اندر۔ اب یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد اس سے وقت پہ اگر شادی ہو جائے گی، اس سے یہ ہوگا کہ یہ ادھر ادھر نہیں ٹپکے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک گلاس اگر پانی سے بھر جائے گا تو پھر وہ پانی باہر نکلے گا، پانی پہ بہے گا۔ تو یہی بچہ جب بالغ ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ اس کی وقت پہ شادی ہو۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مثال کے طور پر بچے پڑھنے جاتے ہیں، بچے ایک ساتھ ہیں، تو وہاں پہ جو ہے دوستیاں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک ان کو بچے ایک دوسرے کو کوڑے دلا سے دیتے ہیں،
تسلیاں دیتے ہیں، بڑی بڑی امیدیں دکھاتے ہیں، اور جب یہ نظام تعلیم مکمل ہو جاتی ہے اس کے وجہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، پر ان کے ذہن وہی ابھی تک محدود ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادیاں آپس میں نہیں ہوتی۔ اب اسی انتظار میں اس وقت تقریباً دنیا کے اندر 50% جو ہے لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ میں شادی کروں گا فلاں سے نہیں کروں گا۔ اب یہ کہ ان کی شادی ہوتی نہیں ہے، یہ انتظار میں رہتے ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، مال کمائے، دولت کمائے، ہر ایک اپنا کرے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ ذہنی طور پہ سکون کھو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے، شروع میں گٹکے کھاتا ہے، سفینے کے اندر آتا ہے، اس کے بعد چلتے چلتے وہ شراب نوشی کے اندر آتا ہے، پھر شاعر بن جاتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اگر وقت پہ شادی ہوگی تو اسے ذہنی سکون ہوگا۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اس نے تم میں سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جوڑے اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان پیار، محبت، الفت، انسیت رکھی ہے۔ تو اس دور کے اندر ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچہ جو ہے اس کی تعلیم اچھی ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہو، نیک صالح ہو۔ اب یہ کہ ہم یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم بچوں کو ٹائم دیں گے اور اس پر نظر رکھیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے بچوں سے جو ہے نظر اندازی کی، ان پر توجہ کے بجائے ہم نے جو ہے مال دولت پہ اور ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، تو بچے دھیرے دھیرے جو ہے وہ ماحول کے خراب ماحول میں ہو جائیں گے اور پھر اچھی تربیت، اچھی صحبت سے نکل جائیں گے۔